اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم انکا قلت فی کتابک المنزل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہذا شہر رمضان قد تصرم۔ یہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا ہے، یہ اس کے جملات ہیں۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ اس سلسلے سے ہے کہ جس طرح ماہ مبارک رمضان کے آنے کے اور اس کے استقبال کے لیے کچھ آداب تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے سب سے پہلی جو تقریر تھی، وہ گفتگو تھی، وہ آداب ماہ رمضان کے عنوان سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ رکھی تھی۔ تو جس طریقے سے استقبال ماہ رمضان کے کچھ آداب تھے، اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو وداع کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں اور کچھ اعمال ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کو کیسے وداع کریں۔ انسان کے لیے جو آداب رکھے گئے ہیں ان میں سے ایک ادب جو ہے وہ وداع خدا حافظی کا ہے۔ انسان جب کسی کے گھر مہمانی سے نکلتا ہے یا حرم سے باہر آتا ہے تو وہ خدا حافظی کرتا ہے، وہ وداع کرتا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان جو کہ اپنی تمام رحمت اور مغفرت کے ساتھ آیا تھا، اور اب چونکہ وہ جا رہا ہے، تو ائمہ معصومین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ماہ رمضان کو کیسے وداع کریں۔ تو ان آداب میں سے اور جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت رہی ہے اس کی طرف ایک اشارہ کرنا ہے۔ نمبر 1، جابر کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں میں رسول اکرم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا، اے جابر، ماہ رمضان کو وداع کرو۔ یعنی ماہ رمضان کو وداع کرنے کا سلسلہ یہ آخری جمعے سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اے جابر، ماہ رمضان کو وداع کرو۔ میں نے کہا کہ کیسے وداع کروں سرکار؟ تو آپ نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہو۔ تو کہا کہ آپ کہو، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، یعنی کہ اے خدا اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے آخری ماہ رمضان قرار نہ دیے، یعنی کہ اگلا ماہ رمضان بھی ہمیں جو ہے وہ نصیب ہو۔ چونکہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سبھی جو ہے وہ زندہ رہیں گے اگلے ماہ رمضان تک، مرگ و میر ہے جو لگا ہوا ہے انسان کی زندگی کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہم لا تجعلہ، مگر دعا کی گئی، لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، یہ آخری ماہ رمضان قرار نہ دے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ فَإِن جَعَلْتَهُ، کہ اگر ٹھیک ہے میری موت لکھی ہوئی ہے اور مجھے موت آنا ہی ہے اور اگلا رمضان مجھے دیکھنا نصیب نہ ہو، تو کیا فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، تو پھر میرے اوپر اپنی رحمت قرار دے۔ فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، اپنی رحمت جو ہے میرے اوپر قرار دے، یعنی کہ اگر میں اگلا ماہ رمضان نہ دیکھ سکوں تو پھر اپنی رحمت اور بخشش جو ہے وہ میرے اوپر قرار دے۔ اور پھر فرمایا، یا جابر انہو من قال ذالک، اے جابر اگر کوئی اس طرح سے کہتا ہے، یہی جو جملہ جو کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اسے ظفر بعہد الحسنین، اسے دو نیکیوں میں سے ایک نیکی ضرور نصیب ہوگی۔ جو ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں اس جملے کو کہتا ہے، ماہ مبارک رمضان کو وداع کرتے ہوئے، تو کیا کہتے ہیں رسول اکرم؟ ظفر بعہد الحسنین،
اسے دو نیکیوں میں سے ایک نیکی ضرور ملے گی. وہ دو نیکیاں کیا ہیں؟ اما ببلوغ شہر رمضان من قابل، یا تو آئندہ کا ماہ رمضان اس کے نصیب میں ہوگا، یعنی اللہ اس کو جو ہے وہ اگلا ماہ رمضان جو ہے وہ عطا کرے گا، ملے گا اس کو. وَإِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، اور اگر اگلا ماہ رمضان نہیں اس کے نصیب میں ہے تو اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش اور اس کا غفران جو ہے وہ اس کے حصے میں آئے گا. اور دونوں ہی اپنی جگہ نیکیاں ہیں. ماہ رمضان اگلا مل جائے وہ بھی نیکی ہے، ماہ رمضان نہ ملے تو اللہ ابھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنا رحم اور بخشش جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل کرے. تو وداع ماہ مبارک رمضان کا یہ کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں آدمی جو ہے وہ اس جملے کو پڑھے. دوسری چیز جو ماہ مبارک رمضان کو وداع کرنے میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی جو آخری دعا ہے اس کو جو ہے وہ پڑھے. آخری دعا میں بھی صاف صاف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس دعا میں 4 چیزیں جو ہے وہ مانگی گئی ہیں. اگر آپ اس دعا کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں گے، اس میں اللہم غشنی فیہ من الرحمہ، اپنی رحمت کو میرے اوپر نازل فرما اس طریقے سے کہ وہ مجھے اپنی رحمت میں لپیٹ لے تو پروردگار. جس طرح کوئی کپڑا ہوتا ہے نا آدمی کے سر سے پاؤں تک جو ہے وہ لپیٹ لیتا ہے، تو غشنی پروردگار اپنی رحمت میں جو ہے وہ مجھے لپیٹ لے. ایک تو یہ جملہ اس کے اندر ہے. اور دوسرا کا ورزقنی فیہ من التوفیق، مجھے توفیق جو ہے وہ عطا کر، میری توفیق میں جو ہے وہ اضافہ فرما. والعصمت، مجھے گناہوں سے بچنے میں جو ہے وہ مدد کر. ورزقنی فیہ من التوفیق والعصمت. اور چوتھی چیز وطہر قلبی من غیاہب التہمہ، اور یہ کہ مجھے میرے دل کو جو ہے وہ دوسروں کے اوپر تہمت لگانے سے پاک و صاف کر. تو اس میں رحمت مانگی گئی، اس میں توفیق مانگی گئی، اس میں گناہوں سے بچنے کی دعا کی گئی، اور ایک خاص گناہ کی طرف جو وہ اشارہ کیا ہے، دوسروں کے اوپر تہمت لگانے کا جو گناہ ہے اس سے جو ہے وہ مجھے معاف کر، اس سے مجھے جو ہے پاک کر، مجھے اس سے جو ہے وہ دور کر. تو یہ 29ویں دن کی دعا میں خاص طور سے اس دعا کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے کہ تہمت لگانے سے دوسروں کے اوپر مجھے جو ہے وہ باز رکھ. اور پھر یا رحیم لعباد المذنبین، تو اپنے گنہگار بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے ہی. تو خدا کی رحمت جو ہے اس کو مانگا گیا ہے اس آخری دعا میں. تو دوسری چیز کیا ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھے، ماہ رمضان کو وداع کرنے میں اس دعا کو پڑھے، ماہ رمضان کے آخری دعا کو. اور اس میں رحمت واسعہ کے لیے کہا گیا ہے. یقیناً خدا کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے. ابھی اس خود حدیث کے اور اس دعا کا اگر تشریح کی جائے تو اسی میں وقت نکل جائے گا. تو اس میں جو ہے وہ رحمت واسعہ کی جو ہے بات کی گئی ہے. اور آیات و روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کہا گیا ہے کہ بھائی اللہ کی رحمت واسعہ ہے، اسے تنگ نہ کرو، اس کا دائرہ جو ہے پھیلاؤ. ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا پیغمبر اکرم کے سامنے کہ خدایا تو مجھے اور پیغمبر اکرم کو معاف کر دے، بخش دے، اور دنیا جائے باڑ میں. بس پیغمبر اکرم نے سنا، آپ نے کہا تو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں اللہ کی اس رحمت واسعہ کو جو ہے وہ تو تنگ کر رہا ہے؟ اللہ کے تو سب کو معاف کرنے والا ہے، لہذا سب کے لیے دعا کر. کیوں صرف کہ اللہ مجھے اور تجھے جو ہے وہ معاف کرے اور دوسرے جو چاہے جہاں چاہے جائے؟ نہیں، تو یہ خدا کی رحمت واسعہ ہے. اللہ کی اس رحمت واسعہ پر انسان یقین کرے. کہیں نہ کہیں ہم نے گزشتہ تقریر میں ایک بات کہی تھی کہ ایک شخص آیا رسول اکرم کی خدمت میں اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ من یحاسب، کون کرے گا جو ہے وہ محاسبہ، من یحاسب الخلق یوم القیامہ، قیامت کے دن کون جو ہے وہ محاسبہ کرے گا؟ تو آپ نے کہا تھا اللہ. تو اس نے کہا تھا پھر تو ہم بخشے گئے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہا تو تجھے کیسے یہ بات کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا تھا الکریم اذا قدر عفا، کہ کریم جو ہے نا جب تسلط پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. تو اگر اللہ حساب کرنے والا ہے تو بس وہ ہمیں معاف کرے گا. تو یہ جو ہے وہ دوسری چیز اس دعا کو جو ہے پڑھے، ماہ رمضان کی جو آخری دعا ہے، آخری دن کی دعا ہے، اس کو پڑھے، اس میں غور کرے کہ اللہ کی رحمت کا اس میں ذکر ہے اور اللہ کی رحمت کو جو ہے اس کے اوپر یقین جو ہے وہ پیدا کرے. تیسری چیز ماہ مبارک رمضان کو وداع کرنے میں کیا ہے
کہ وہ ماہ رمضان کے ودا کی جو دعا ہے اسے پڑھے. دعائے ودا ہے ماہ رمضان، کئی ہیں وہ دعا، امام سجاد سے بھی ہے اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے. مفاتی میں جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے دعائے ودا ماہ رمضان. آپ جانتے ہیں کہ مفاتی جو ہے وہ ہمارے یہاں دعاؤں کی معتبر کتابوں میں سے ہے، اور شیخ عباس قمی نے تقریباً تمام سال کی مناسبتوں کے لحاظ سے اس میں دعائیں جو ہیں وہ جمع کر دی ہیں. یعنی کہ آپ کو ہر مناسبت کے لحاظ سے اس میں جو ہے وہ دعا دکھائی دے گی انسان کے لیے. آپ نے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ اکٹھا کیا. کہتے ہیں کہ جب یہ دعا کی کتاب جو ہے وہ منظر عام پہ آئی اور لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو اس کے بعد شیخ عباس قمی کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کچھ چیزیں رہ گئی مثلا جو اس میں اور ہونے چاہیے تھی، اور تقریباً وہ 8 چیزیں تھیں جن کو انہوں نے چاہا کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے. مثلا جیسے خطبہ عید فطر، زیارت جامعہ، اور جو ہے وہ زیارتوں کے بعد کی جو ہے وہ دعا، ائمہ معصومین کے روزوں سے ودا کی دعا، اور اسی طرح یہ دعا وداع ماہ رمضان کا یہ اس میں ہونی چاہیے تھی. مگر کہتے ہیں کہ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب تو یہ مثلا کتاب مکمل ہو گئی، اگر اب میں پھر سے اس کے نئے ایڈیشن میں اس کتاب میں یہ ڈالوں تو پھر ایک راستہ کھل جائے گا. پھر آئندہ کو کوئی بھی چاہے گا، کوئی اس دعا کو بڑھانا چاہے گا وہ اس کو بڑھا دے گا، وہ اس کو بڑھا دے گا. کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. لہٰذا آپ نے اصل کتاب سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، بلکہ ملحقات مفاتیح الجنان کے نام سے، یعنی اس میں الگ سے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا. اصل کتاب اپنی جگہ، ملحقات یعنی الگ سے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اور آپ نے جوڑی اس کے ساتھ ساتھ. اور ان میں سے ان دعاؤں میں جو 8 چیزوں میں ایک چیز تھی وہ یہ تھی دعائے وداع ماہ رمضان. تو یہ دعا ابو بصیر سے ہے، ابو بصیر نے امام صادق سے جو ہے وہ نقل کیا ہے. اور اس میں دیکھیں آپ، اگر میں 2 منٹ اس کے اوپر رکوں تو اس میں شروع میں ہی یہ بات کہی گئی ہے جو میں نے ابھی پڑھا بھی تھا وہ جملے، اللہم انکا قلتا فی کتابک المنزل، تو نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا ہے. لیکن اللہم، لیکن پروردگار، ھذا شہر رمضان قد تسرم، یہ تو جا رہا ہے، قد تسرم یہ تو جا رہا ہے، یعنی یہ فضیلتوں کا مہینہ جس میں قرآن بھی نازل ہوا ہے یہ تو جا رہا ہے. لہذا اب ہم کیا کریں؟ تو اب اس میں کہا گیا اسألک بوجہک الکریم، بڑا پیارا جملہ ہے، ان کان بقی علی ذنب لم تغفرہ لی، پروردگار مہینہ تو ختم ہو رہا ہے، اگر اب بھی کوئی گناہ ایسا بچا ہے جسے تو نے معاف نہیں کیا ہے، اور یقیناً ایسے گناہ ہیں جنہیں تو نے معاف نہیں کیا ہے اگر ابھی تک، او ترید ان تعذبنی لہ، یا تو چاہتا ہے کہ اس کے اوپر مجھے عذاب کرے، تو نے اس کا ارادہ کر لیا ہے، تو پروردگار ان لا یطلع فجر ھذہ اللیلہ او یتسرم ھذا الشہر، اس رات کی صبح ہونے سے پہلے یا ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے، الا وقد غفرتہ لی، پروردگار تو اسے معاف کر دے. یعنی اگر ابھی بھی کوئی ایسا گناہ بچا ہے کہ جس کو تو نے معاف نہیں کیا ہے تو اس رات کے مکمل ہونے سے پہلے، ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے تو اس گناہ کو جو ہے وہ بخش دے. یہ ہے دعا وداع ماہ رمضان. آدمی غور سے اس کو جو ہے پڑھے، اس میں جو ہے وہ ساری دعاؤں کی جو کیفیت ہے وہ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی اگر آپ غور کریں گے. اس میں حمد و ثنا جو ہے وہ کی گئی ہے، کہا گیا ساری حمد و ثنا، اولین اور آخرین نے جو بھی حمد و ثنا وہ سب تیرے لیے ہے. یقیناً اس کے علاوہ اس مدح و ستائش کا کوئی حقدار جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس میں ساری چیزیں ہیں. دوسرے اس میں نعمتوں پر شکر کیا گیا ہے 3 پیراگراف میں اس دعا کے. اور ہم جب نعمت کہتے ہیں تو نعمت سے مراد جو ہے وہ صرف مادی نعمتیں نہیں ہیں کہ دسترخوان کے اوپر جو نعمتیں ہوتی ہیں، نہیں، رزق معنوی بھی جو ہے. ماہ رمضان میں جو قرآن پڑھا گیا، ماہ رمضان میں جو دعائیں پڑھی گئی، ماہ رمضان میں جو نمازیں پڑھی گئی، یہ سب معنوی نعمت ہیں جو ہمیں اس مبارک مہینے میں جو ہے وہ حاصل ہوئی ہیں. اور پھر ان سب کا دگنا اور چوگنا ثواب جو تو اس نے جو ہے وہ رکھا ہے. تو ان تمام نعمتوں پر جو ہے وہ شکر ہے. اس میں شکر جو ہے وہ دونوں طرح کا ہے. شکر عملی آدمی کو کرنا چاہیے. شکر عملی کیا کرے؟ اجتناب المحارم. شکر عملی یہ ہے کہ گناہوں سے جو ہے وہ شکر النعمہ اجتناب المحارم.
गुनाहों से बचना। और शुक्र ज़बानी तो करते ही रहना चाहिए। व तमाम शुक्र क़ौलुर रजुल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मर्द जो है वो कहे, इंसान कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसमें हम्दो सना भी है, इसमें इस दुआ में उसकी नेमतों के ऊपर शुक्र भी है, उसमें दुरूद भी है कि अंबिया और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम पर दुरूद भेजा गया। आप जानते हैं आदाब दुआ में से है, दुआ के पूरा होने की जो शर्त रखी गई है वो ये कि उम्मत मोहम्मदी के लिए कि वो अपनी दुआओं में सलावात भेजे, तब जो है वो ये आदाब दुआ में से जो है बताया। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ने का हुक्म इसीलिए जो आया है। और आखिर में इसमें इस दुआ में कहा गया है कि आइंदा माह रमजान का चांद देखना नसीब हो। माह रमजान का चांद देखना जो है वो नसीब हो, तो इसमें चांद देखने की भी जो है वो ताकीद हुई है। तो तीसरी चीज जो थी वो क्या कि इस दुआ को पढ़े, दुआए विदाए माह मुबारक रमजान, जब माह रमजान को विदा कर रहा हो। तो रमजान का आखिरी जुमे से बात शुरू होती है, उसकी दुआ है, उसमें विदा करे। फिर जो है वो आखिरी दिन की जो दुआ है वो पढ़े। फिर जो है वो दुआए विदाए माह रमजान जो है वो उसे जो है वो पढ़े। चौथी चीज, शबे ईद में जो अपने मातहत हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले हैं, उनको माफ कर देना। ये भी आदाब माह मुबारक रमजान में से है, विदा में से है, विदा के आदाब में से है। आप देखें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि शब ईद फित्र अपने गुलाम और कनीजों को इकट्ठा करते थे और फिर एक रजिस्टर लेते थे और कहते कि मैंने इब्तदाए महीने से लेकर अब तक तुम्हारी सारी गलतियों को लिखा है, कहाँ तुमने मेरी बात नहीं मानी, कहाँ तुमने जो है वो नाफरमानी की। और फिर आप जो है वो कहते थे उनसे, फिर फरमाते थे कि मैंने तुम सबको माफ कर दिया, अब उठो और तुम भी बुलंद आवाज से कहो, वरफऊ अस्वातकुम, बुलंद आवाज से कहो, अल्लाहुम्मा आफु अन अली इब्न हुसैन कमा अफा अन्ना फातिहु मिनन नार। खुदाया तू भी इमाम सज्जाद को इसी तरह माफ कर दे जिस तरह उन्होंने हमें माफ कर दिया है, उन्हें जहन्नम की आग से निजात दे। तो इस तरह, और फिर सुबह जो ईद की आती थी उनको तोहफा देते थे और कहते थे मैंने तुम्हें आजाद किया, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने तुम्हें जो है वो माफ किया। तो विदाए ये क्यों है, क्यों विदा में से? ये इसलिए क्या है कि आप खुद माफी मांग रहे हैं। तो अगर आप खुद माफ नहीं कर रहे हो तो फिर क्या तवक्को कर रहे हैं? आप देखें माह मुबारक रमजान की जो ये आखिरी आता है, या यूं कह लीजिए शब ईद फित्र जो है कह लीजिए, ये अहम तरीन रात है, अजीम तरीन रात है। तो आप पहले एक कदम बढ़ाओ तो सही और फिर उससे कहो। हसन बिन राशिद कहता है कि मैंने छठे इमाम से कहा कि लोग कहते हैं कि माह रमजान के रोजों की जजा शब कद्र में मिल जाती है। तो कहते हैं आपने फरमाया हसन, काम करने वाले की उजरत काम मुकम्मल होने के बाद मिलती है, जब काम खत्म होता है तब दी जाती है। माह रमजान के रोजों की उजरत शब कद्र में क्यों मिलेगी? शब ईद फित्र में मिलेगी। तो आप भी एक कदम आगे बढ़े, इसमें उजरत मिलने वाली आपको, तो आप भी जो है वो एक कदम आगे बढ़ो। या इमाम अली ने फरमाया कि शब ईद फित्र माह रमजान का आखिरी दिन एक फरिश्ता जो है वो आवाज देता है, बंदगान खुदा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, खुदा ने तुम सबको बख्श दिया। और फिर फरमाया कि उसके बाद उसमें माह रमजान के बाद आप किस तरह अमल करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। कैफ तकूनूना फीमा तस्तानिफून, अब अपनी जिंदगी को इसके बाद कैसे शुरू करते हो ये तुम्हारे हाथ में है। तो ये चौथी चीज जो थी वो ये कि खुद भी माफ करें और बारगाह खुदाबंदी में अपने हाथों को उठाएं और उससे कहें कि परवरदिगार तू हमें भी जो है वो माफ कर। अच्छा, पांचवी चीज वो अमाल है शब ईद फित्र के, मसलन गुरूब के वक्त जो है वो गुस्ल करें, ये भी विदाई के लिए है। समझिए कि आप माह मुबारक रमजान को जो है वो विदा कर रहे हैं, तो गुरूब के वक्त गुस्ल करें, शायद इसलिए हो ताकि मगरिबैन की नमाज भी इसी के साथ जो है पढ़ सके। एहया, इस रात को जो है वो जाग कर गुजारे। या तीसरे मसलन वो दुआएं जो हैं वो पढ़े, वो तकबीरात जो है वो पढ़े, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा हदाना व लहु शुक्र अला मा औलाना। और चौथी चीज जो है वो आमाल शब ईद फित्र में से जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन भी है। कहते हैं कि इमाम ज़माना को करबला में जो है वो देखा गया है शब ईद फित्र जो है।
سید محمد مہدی قزوینی کہتے ہیں کہ میں 29ویں رمضان کو کربلا میں تھا، روزے کے پاس کھڑا ہوا تھا، ایک دیہاتی عرب آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ شب زیارت ہے، یعنی شب عید ہے؟ میں نے کہا ابھی پتہ نہیں، ابھی چاند کلیئر نہیں ہوا، لیکن ایک جوان کھڑا تھا، اس نے پلٹ کے کہا کہ یہی جو ہے وہ شب عید ہے، شب زیارت ہے۔ تو میں نے کہا تم اتنے اطمینان سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس نے صرف اتنا کہا انا اقول لک، میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ کہا میں نے باہر آ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن میں اطمینان سے سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ امام زمانہ تھے۔ تو ایک اس کی کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ یہ زیارت جو ہے وہ اس میں رکھی گئی شب عید فطر میں، زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اور آخری چیز آداب ماہ مبارک کے، یعنی ودا کے جو آداب ہے ماہ مبارک رمضان کے، اس میں سے چھٹی چیز یہ ہے کہ آدمی ماہ رمضان کے بعد جو ہے، یعنی عید فطر کے بعد جو ہے وہ 6 روزے رکھے، 6 روزے رکھے۔ ہم تو اسے اہل سنت کے لیے مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، ہمارے یہاں بھی ہے یہ کہ اس کو جو ہے وہ آدمی جب عید فطر گزر جائے تو اگلے دن سے 6 روزے جو ہے وہ رکھے۔ اور اس کی 2 وجہ بتائی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ جب آدمی، چونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا جو ہے وہ 10 نیکی جو ہے وہ عطا کروں گا، تو ماہ رمضان کے 60 یعنی کہ 30 روزے کے، ہر روزے کے بدلے 10 نیکی کریں گے تو 300 ہو گئے، اور اسی طرح 6 روزے کے بدلے میں 60 تو 360 روزے، یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب آدمی کو ملے گا۔ ایک وجہ تو یہ بتائی گئی کہ اس لیے رکھے گئے، اور دوسری وہ یہ کہ یہ ودا ہے۔ جس طرح سے جب کوئی آپ کے ایسا مہمان آئے جسے آپ پسند نہیں کرتے تو بیٹھے بیٹھے ہی کہتے ہیں خوش آمدید، جانے لگتا ہے تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں خدا حافظ، جاتے ہیں تو دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا کوئی پسندیدہ مہمان آتا ہے تب بھی آپ اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، اور جب جاتا ہے تب بھی چند قدم دروازے سے باہر تک اس کو جو ہے ودا کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی تھی، اور تمہارے جانے سے ہم جو ہے وہ پریشان ہیں، ہم جو ہے وہ تمہارے جانے سے خوش نہیں ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ تم پھر جو ہے واپس آؤ گے۔ تو کہا یہ جو 6 روزے رکھے گئے ہیں ماہ مبارک رمضان کے بعد، عید فطر کے بعد، یہ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ماہ مبارک رمضان کو صحیح طریقے سے جو ہے ودا کیا جا سکے، اور اس کے جانے پر خوشی کے بجائے غم کا جو ہے وہ اظہار ہو کہ ہم تو تمہیں پسند کرتے تھے۔ لہٰذا بس یہ آخری دن ہے، آج جو ہے وہ 29واں روزہ ہے، ممکن ہے آج چاند رات ہو جائے اور ممکن ہے نہ ہو، لیکن بہرحال ہم ماہ مبارک رمضان کا جس طرح ہم نے استقبال کیا تھا اسی طرح ماہ مبارک رمضان کو ودا کریں، اور یہ دعا آخر میں بار بار پڑھیں، پروردگار کہ اگر ابھی کچھ رہ گیا ہے ایسا گناہ کہ جو تو نے ہم نہیں بخشا ہے یا تو نے اس کے اوپر عذاب کا ارادہ کر لیا ہے، پروردگار فاغفر لی، پروردگار تو بخش دے، تو ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ ماہ مبارک رمضان یا تو ہمیں نصیب کر، اور اگر ماہ مبارک رمضان ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو اپنی رحمت، اپنی مغفرت ہمارے شامل حال فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔